ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہر اعتبار سے کام لے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ مادی اعتبار سے بھی دنیا والوں کا منگتا نہ بنائے، تو انسان پھر اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انسان جھک کے رہے۔ جو بندہ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکان کے حوالے سے، پلاٹ کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے ہر اعتبار سے اس بندے کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے سامنے ایک نوجوان اکڑ اکڑ کے جا رہا تھا، تو اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ اکڑ کے نہ چلو۔ تو نوجوان کہنے لگا، بابا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے، اپنے حسب نسب کو بیان کر دیا۔ گویا کہ اس نوجوان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ حسب نسب کی وجہ سے، عالی نسبت کی وجہ سے بندے کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا، بیٹا میں تجھے بھی جانتا ہوں، میں تیرے والد کو بھی جانتا ہوں، تیرے دادے کو بھی جانتا ہوں، تیرے پردادے کو بھی جانتا ہوں، اس سے اوپر والوں کو بھی جانتا ہوں۔ نوجوان بڑا حیران متاثر ہو گیا کہ اس بابے کو میرے والد کا پتہ، دادے پردادے اور سے اوپر والی لڑی کا بھی پتہ ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا، حضرت آپ بتلائیں کہ میں کون ہوں؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے اور تیری انتہا مردار بدبودار ہے۔ تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، اگر وہ قطرہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تو مر جائے گا قبر کے حوالے کیا جائے گا تو گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیرے جسم کو قبر کی مٹی کھا جائے گی، قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ اگر تجھے قبر کے اندر دفن نہ کیا جائے، چند دنوں کے لیے تجھے کمرے کے اندر چھوڑ دیا جائے تو تیرے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تیری ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ، تیری انتہا مردار بدبودار، اور اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنے پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے جس پروردگار نے اس گند کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ اس گند کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو شاید تجھے کوئی بندہ سلام بھی نہ کرے، تجھے کوئی بندہ پانی بھی نہ پلائے، تیرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ اب جس اللہ نے انسان کے پیٹ کے اندر گند کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ انسان تکبر کر سکتا ہے، اسے تکبر کے بول زیب دیتے ہیں۔ اس انسان کو تکبر کے بول زیب نہیں دیتے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا، اگر انسان اپنے اعضاء کے اوپر غور کرے، اپنے 5-6 فٹ جسم کے اوپر غور کرے تو انسان کے جسم سے گند نکلتا ہوا نظر آتا ہے، انسان کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، انسان کے منہ سے بلغم نکلتی ہے۔ انسان اپنی ناک کے اوپر غور کرے تو ناک سے بھی مواد نکلتا ہے، انسان اپنی آنکھوں پہ غور کرے تو ان آنکھوں سے نمکین پانی نکل آتا ہے، آنسو نکل آتا ہے، اور جب رات کو سو کے صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت آنکھوں کے کناروں کے اوپر گند لگا ہوتا ہے۔ انسان اپنے کان پہ غور کرے، جب کان خراب ہو جاتے پیپ نکلتی ہے تب بھی انسان کے کان سے گند نکل رہا ہوتا ہے، اور بھی انسان کے جسم سے گند نکلتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے تو انسان کے جسم سے تو ہر جگہ جہاں سوراخ اللہ نے رکھے ہیں وہاں سے گند نکلتا ہے۔ جس انسان کے جسم کے اندر گند پایا جاتا ہے اسے تکبر کے بول زیب دیتے ہیں، وہ تکبر کے بول اسے اچھے لگتے ہیں، تکبر کے بول اسے اچھے نہیں لگتے۔ اگر انسان عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گند کے باوجود بندے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے جب پڑھا کہ میں انسان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور میں کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، چونکہ میں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، میں کے اندر عجب خود پسندی پائی جاتی ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں نے یوں کیا، میرا فلاں ہے، میری فلاں ہے، تو اس میں کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان اپنی روحانیت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو ایک اللہ والے نے عزم بالجزم کر لیا کہ آج کے بعد میں کا لفظ نہیں بولوں گا۔ اب کسی بندے کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ اللہ والے ہیں،
ان کی زبان سے میں کا لفظ نہیں نکلتا۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ کام تو میں جا کے خود کروا سکتا ہوں، ان کی زبان سے میں کا لفظ نکلوا سکتا ہوں۔ اب نوجوان اللہ والے کے پاس آیا اور اللہ والے سے آ کے سوال کیا، حضرت شیطان اللہ کی دربار سے راندے درگاہ کیوں بنا؟ شیطان رجیم کیوں بنا؟ شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے قیامت تک کے لیے کیوں دھتکار دیا؟ اللہ نے کیوں نکالا؟ شیطان کی پوری زندگی کی عبادات کو منہ کے اوپر مار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب تو یہی بنتا ہے میں، چونکہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب اس نوجوان نے یہ سوال پوچھا تو اللہ والے سمجھ گئے کہ نوجوان سوال کیوں کرنا چاہتا ہے، چونکہ مشائخ اولیاء اللہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ آگنے والے بندے کی پوری کتاب کو پڑھ لیتے ہیں کہ زاویے سے سوال کر رہا ہے اور کیوں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ والے نے اپنے سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اللہ والے نے فرمایا نماز کے بعد جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان اللہ والے نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اللہ والے نے فرمایا کہ نماز سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا؟ تو وہ نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے سوال کیا تھا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ بنا تھا، آیا تھا نکلوانے کے لیے کہ اللہ والے میں نکالیں گے، لیکن اللہ والے اپنے پر کنٹرول کرنے والے، اپنے آپ کو میں سے بچانے والے، وہ اللہ والے کی زبان سے تو نہ نکلوا سکا لیکن اپنی زبان سے میں کا جملہ نکال دیا۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ گفتگو کرے تو یوں کہہ دیا کرے اس فقیر نے یوں کیا، یہ اس فقیر کی ہے، یہ فقیر یوں کرتا ہے۔ یا تو انسان فقیر کا لفظ استعمال کرے، چونکہ میرے اللہ نے خود قرآن کے اندر ہمارے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ تو اللہ نے ہمیں فقیر کہا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ